بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ سویڈن کے وزیر انصاف گنر سٹومر نے اعلان کیا ہے کہ قوانین میں مذہبی کتابوں سے متعلق قوانین میں ترمیم پر غور کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن کریم سمیت دوسری تمام مذہبی کتابوں کی توہین پر کوئی سزا مقرر کی جائے۔ یہ اس احتجاج کے بعد ہوا ہے دنیا بھر میں، جس میں یورپی یونین بھی شریک تھی، پوپ نے بھی جس کی مذمت کی، اور دنیا بھر کے مسلم میڈیا نے۔ مراکش اور اردن نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا اپنے سفیر واپس بلا لیے۔ البتہ پاکستان میں رد عمل اتنا شدید رد عمل سامنے نہیں آیا۔ جب عمران خان نے اپیل کر دی تو اس کے بعد وزیر اعظم کو خیال آیا قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اور احتجاج کا، مگر قومی اسمبلی میں کل جو تقریریں ہوئیں وہ ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں کی تقریریں تھیں۔ اس میں سب سے زیادہ زور اس نقطے پر دیا گیا کہ اس ایک شخص نے عالم اسلام اور مسیحی ممالک کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سامنے کا نقطہ کسی کو سجھائی نہ دیا کہ ایک عدالت نے ایسا کرنے کی اجازت دی تھی۔ عدالت نے اس پر غور کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ گزشتہ 2 سال سے یہ آدمی سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے، اور باقاعدہ اجازت دی، کتاب جلانے کی اجازت دینے کی کیا ضرورت تھی۔ اب چونکہ عالم اسلام میں احتجاج ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ عالم عرب جو ہے وہ سویڈن کی مصنوعات کے اگر سب سے بڑا خریدار نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ صارف معاشرہ ہے، اور دوسرے مسلم ممالک بھی انڈونیشیا اور ملائیشیا تک پھیلے ہوئی دنیا کی 2.25 ارب کی آبادی، تو اب انہیں اس کا خیال آیا۔ قومی اسمبلی میں جو تقریریں ہوئیں ایسا لگتا تھا پنجابی محاورے کے مطابق کہ وہ شلغم سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، اور اسی پر زور دیتے رہے کہ جی تعلقات مسیحی دنیا کے خراب کرنے کی کوشش۔ اس ایک آدمی نے، اس عدالت نے نہیں، اس حکومت نے نہیں، جس نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، اور اب وہاں کی سیکورٹی فورسز بھی کہہ رہی ہیں کہ سلامتی کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں، اور وزیر انصاف بھی کہہ رہے ہیں کہ قوانین میں شاید تبدیلی کرنی پڑے گی، لیکن اگر ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے تو ظاہر ہے کہ کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے یہ کیوں نہ کہا کہ OIC کا سربراہی اجلاس ہونا چاہیے، روز روز کا یہ تماشا ختم ہونا چاہیے؟ انہوں نے وہ لہجہ کیوں اختیار نہ کیا جو عمران خان نے اقوام متحدہ میں کیا تھا؟ اس بات پر کسی رکن کو میں نے زور دیتے ہوئے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی محبت اور عقیدت ایسی ہے، اور کہ قرآن کریم سے مسلمانوں کی وابستگی ایسی ہے کہ جب بھی اس کی توہین کی جائے گی تو لوگوں کے دل دکھیں گے۔ ایسا لگتا تھا کہ مارے باندھے کچھ لوگ لائے گئے ہیں اور وہ رسمی سی تقریریں کر رہے ہیں، کوئی ایک ڈھنگ کا جملہ اس میں سنائی نہیں دیا، کوئی ایک جملہ ایسا بھی سنائی نہیں دیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی دائمی عظمت اور اس کی یعنی حقیقی آخری الہامی کتاب کی حیثیت سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ حالانکہ یہی وہ موقع ہوتا ہے، ہر بحران میں مواقع چھپے ہوتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک آدمی بھی تقریر کی تیاری کر کے آیا تھا، وزیر اعظم سمیت۔ بہرحال آج مظاہرے تو ہوئے، اور بڑے مظاہرے ظاہر ہے PTI نے کیے۔ اس کا ایک ضمنی نتیجہ یہ ہے کہ خوف کی فضا کچھ کم ہو رہی ہے، ختم تو نہیں ہو رہا خوف، اس لیے کہ وہ ابھی عوامل ختم نہیں ہوئے۔ اور بائی دی وے ایک سیاسی خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو فلاں کے ساتھ کیا گیا، اور لیکن ابھی تک تو اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ بہرحال کچھ کہا نہیں جا سکتا حتمی طور پہ، لیکن PTI کے کارکن سب سے زیادہ نکلے، جماعت اسلامی الگ سے مظاہرے کر رہی ہے، اور بہت زیادہ منظم جماعت ہے، اور بہتر ہوتا کہ ساری جماعتیں ایک ساتھ مظاہرہ کرتی ہیں۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ تو تھا ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو تقسیم ہے معاشرے میں وہ ایسی ہے، کشمکش اتنی شدید ہے، اور یہی تباہ کن ہوتی ہے۔ ملزم کے بارے میں اپنا اس ملعون کے بارے میں جو معلومات اب مہیا ہونے لگی ہیں، وہ سیلوان مومیکا اس کا نام ہے، عراق سے اس کا شمالی علاقے سے تعلق ہے، خانہ جنگی میں وہ شریک رہا ہے، امام علی بریگیڈ کے نام سے ایک عسکری گروہ تھا، اس سے وہ وابستہ رہا، اور ایک بڑے محترم لیڈر عراق کے مقتدر صدر کا حامی رہا، پھر ان کے خلاف ہو گیا،
اور جس عرصے میں وہ ماہرین کہتے ہیں جنہوں نے جائزہ لیا ہے اس کی شخصیت کا اور اس کے سارا ریکارڈ دیکھا سوشل میڈیا کا، کہ پہلے تو اس نے اپنے آپ کو ایک مسیحی کے طور پہ پیش کیا، داعش کے خلاف لڑتا رہا اور اس میں کافی اس نے محنت کی، لیکن جب اس میں اپنی شخصیت کو اجاگر نہ کر سکا جو اس کا اصل ہدف تھا، تو پھر ایک دن اس نے اعلان کیا کہ میں ملحد ہو گیا ہوں۔ مگر وہ عجیب یولیدہ فکر آدمی ہے، ملحد ہو گیا اور اسلامک فوبیا کا شکار رہا اور نفرت مسلمانوں کے خلاف پھیلاتا رہا۔ ایک عجیب بات اس کے پیغامات میں یہ نظر آتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ کہتا ہے کہ مسلمان عجیب لوگ ہیں، جہاں جہاں کہیں شرعی قوانین نافذ ہو رہے ہیں وہاں سے یہ آتے ہیں اور عزت اور آزادی اور جمہوریت اور روزگار کے لیے، لیکن پھر ایک دوسرے پیغام میں کہتا ہے کہ یہاں آ کے وہ اپنے شرعی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کس نے یورپ میں شرعی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ کیا؟ لوگ صرف آزادی چاہتے ہیں، اور آزادی بیشتر انہیں میسر ہے، وہ اپنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مغربی ممالک میں اتنی ہی آزادی انہیں میسر ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی، اور جہاں متعصب لوگ موجود ہیں وہاں غیر متعصب لوگ بھی موجود ہیں۔ بہرحال کوئی پاکستان میں ایسا امکان نظر نہیں آیا کہ OIC کے اجلاس کے لیے انیشیٹو لیا جائے۔ ترکی میں بھی ایسی کوئی سرگرمی نظر نہیں، ترک ویسے اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اگر پاکستان انیشیٹو لیتا تو غالباً اسلامی کانفرنس منعقد ہو جاتی، کچھ عرصے بعد ہی ہوتی، اور دباؤ سویڈن پہ برقرار رہتا اور قوانین میں ترمیم یقینی ہو جاتی۔ لیکن وزیر اعظم نے تو مذمت کرنے کی زحمت بھی نہیں گوارا کی تھی جب تک عمران خان نے نہیں کی۔ وزارت خارجہ نے ایک رسمی سا بیان جاری کر دیا تھا۔ بہرحال اس سے یہ ایک سبق تو بالکل واضح ہے کہ اگر آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور شائستگی کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں دنیا کو کہ یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے، تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ہونے لگتی ہے۔ یہ ایک واقعہ اور ایک سانحہ نہیں ہے، یہ اس طرح کے واقعات ماضی میں ہوئے ہیں، مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے، اگر دباؤ برقرار رہے گا تو نہیں ہوں گے۔ یہی اس واقعے کا سبق ہے، اور یہ بھی جو اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔